اشرافیہ کا کنٹرول جو ہے، جو ایلیٹ کیپچر ہے، جب تک یہ اس ملک میں ختم نہیں ہوگا، اسٹیٹس کو جو ہے عوام کی حکمرانی عوام کے پاس نہیں ہوگی، وہ کیسے ہوگی کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم، ڈیموکریٹک سسٹم وہ ورکیبل ہے ہی نہیں ہے ٹو سرو دی پیپل. جب تک باٹمز اپ اپروچ نہیں ہوگی، گراس روٹس پہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی، جو کہ آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی، بیکاز یہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پاور اپنے ہاتھوں میں. دے ڈونٹ بلیو ان ڈیوالونگ پاور. رانا صاحب یہ بتائیں، 26ویں آئینی ترمیم کلازز اس وقت آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، گزٹڈ آف پاکستان نے بھی اس کو اسپیشل جو پبلیکیشن کے طور پہ شائع کیا ہے. اوور ویو دیں، یہ پاکستان کے لیے کتنا بہتر ہے؟ دیکھیے جی، اس کو پہلے تو آپ کو یہ بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پیپل آف پاکستان. ٹھیک. سیکنڈلی آپ نے دیکھنا ہے کہ ایگزیکٹو کے لیے بینیفیشری ہے یا کس کے لیے ہے بینیفیشری. ہمیں جو نیریٹو دیا گیا ڈاکٹر صاحب، وہ یعنی پوری قوم کو، کہ وائی دس امینڈمنٹ از نیسیسری، ایک لائف اینڈ ڈیتھ کا جو سلسلہ بن گیا ہوا تھا کہ جی اس سے عوام کو سستا اور تیز ترین انصاف ملے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے، چاروں صوبوں کی جو ہائی کورٹس ہیں وہاں پہ تقریباً 50 سے زیادہ ویکینسیز خالی ہیں ججز کی. ٹھیک ہو گیا. نمبر 1، ابھی تک وہ ویکینسیز فل نہیں ہوئیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ سپیڈی جسٹس دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا آپ نے سپیڈی جسٹس کے لیے جو عوام سے مخاطب ہو کے کہا گیا کہ جی اس میں عوام کی فلاح و بہبود ہوگی، عوام کی فلاح کے لیے کیا آپ نے اپنا لیگل سسٹم ریفارم کرنے کا اس امینڈمنٹ کے ذریعے کوئی سٹیپ لیا؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے کرمنل جسٹس سسٹم جس کی ہم بات کرتے ہیں، فرام پولیس اسٹیشن ٹو دا لوور کورٹس، یا اس پروسیس کو سپیڈی کرنے کے لیے کیا اقدامات آپ نے کیے اس امینڈمنٹ کے ذریعے؟ عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. ایگزیکٹو جسٹس غائب ہے. عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. نہ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اس میں ریفارم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، نہ سپیڈی جسٹس کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر. صرف کیا ہے جی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے. تو پہلے تو ہم اسی بحث میں الجھے رہے کہ ایک آئینی عدالت ہوگی. آئینی عدالت ہوگی، بھائی ٹھیک ہے، اب آپ آگے آئینی بینچ پہ، پھر اب تقرر کے اوپر بات ہو رہی ہے. آج آپ نے شاید اخبار دیکھے ہوں گے کہ کل انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ نے ایک بڑا اس کے اوپر انالیسس کیا ہے کہ اس امینڈمنٹ سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے جیسی بھی ہے اس کے اوپر ایک قدغن لگ گئی. نمبر 1، وہ کیسے لگی کہ آپ نے ایگزیکٹو اور پارلیمنٹری کنٹرول جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر ڈال دیا. آپ دیکھیں جب پینل آف 3 ہوگا تو کون سا جج نہیں چاہے گا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان بنوں؟ اور جب پولیٹیکل ڈیسیژن ہونا ہے، پولیٹیکل ڈیسیژن کے لیے آپ کو ان دی گڈ بکس آف دا ایگزیکٹو ہونا پڑے گا. تو کیا 24 کروڑ کے نمائندے وہ عوام کی ریپریزنٹیشن کے ڈاکٹر ساتھ صاحب ویٹ نہیں معاف ڈالیں کیجیے گے گا، معاف سلیکشن میں؟ کیجیے گا، 24 کروڑ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. پھر بات 45 اور 47 والی بھی ہو جاتی ہے کہ عوام کا تو مینڈیٹ کچھ اور تھا. چلے جیسا بھی ہے، جیسے مولانا نے بھی کہا ہمیں چلنا پڑے گا دیکھیں چلنا ٹھیک ہے، لارجر وی ہیو ٹو موو فارورڈ، یس، لیکن یہ پھر جب عوام کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں نا تو پھر عوام کی بات ہونی چاہیے. یا یہ تو ہے. جب آپ نے کہا نا کہ عوام کا مینڈیٹ پبلک یا رائٹس. عوام نے دیا یہ سب کچھ، تو پھر عوام کے لیے بھی بات تو کریں. 9A میں عوام کی گئی ہے نا، جو جی ہیلتھی کیا انوائرمنٹ. ہیلتھی انوائرمنٹ ہے نا، یا تو وہ تو آپ کمپلشن ہے انٹرنیشنل آپ کے اوپر، وہ تو آپ سگنیٹری ہیں. تو پہلے کیوں غائب تھا؟ تو غائب، یہ تو ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ کیوں غائب تھا. رانا صاحب یہ بتائیں، اس دن پورا سیشن صبح تک اور رات کے پچھلے پہر کچھ لوگوں کا کہنا ہے بڑا بابرکت لمحات تھے اور دعائیں بھی کی گئیں، سارا ایک اور کانسنسس بنا پارلیمنٹ کے اندر. میں جو ریاست صاحب کو کہہ رہا تھا، ڈائیورس کلچر، سب کی پارٹیسپیشن سموتھلی. 73 کے آئین میں بھی مخالف نظریات ہونے کے باوجود اکٹھے تھے. آج پھر ایک قومی اتفاق رائے ہوا. میرا خیال ہے پہلے میں یہ نقطے پہ آ جاؤں. آپ نے کہا کہ 73 کا آئین ایک کنسنسس ڈاکومنٹ، یس ایگریڈ، وہ تھا. اس وقت ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی اس کا اسٹیچر بھی آپ دیکھیے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور آج میں نے اس دن تقاریر سنی تو مجھے وہ ہاؤس آف کامیڈی لگ رہا تھا سینٹ آف پاکستان. جس طریقے کی وہاں پہ گفتگو ایک پارٹی کے لیڈر نے کی، میں نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، لگ رہا تھا کہ تھیٹر آف دی ابسرڈ، کہ وہ لہجے میں تمیز نہیں، لہجے میں شائستگی نہیں، ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں آپ اور ایسی ایسی باتیں. تو وہ آپ کنسنسس ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں. آج کنسنسس نیشنل نہیں اسمبلی ہے، میں آج اچھا ہو. کنسنسس نہیں ہے. اگر آپ نے ربا فری اکانومی دینی ہے، بینکنگ سسٹم کو تو ٹھیک کریں نا. اس امینڈمنٹ میں اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا کہ ہاؤ ٹو گو فارورڈ ٹو ریفارم بینکنگ سیکٹر ان لائٹ آف دا شریعہ. وہ تو ذکر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب.
ایسا یہ بالکل دوسری کنسنسس کی بات دیکھیے ہوتی ہے انکلوسیو ڈائلاگ یہ اور inclusive نہیں کنسلٹیشن. تھا، یہ یہ اٹ واز ناٹ انکلوسیو ساری ڈائلاگ پارٹیز کا سر. نہ صرف پی پولیٹیکل ٹی آئی بھی پارٹی تھی اس میں. سر بینیفیشریز آف دا سسٹم ہے یہ, اچھا اور اس سسٹم کو یہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے بیکاز اگر یہ سسٹم ٹھیک ہوگا دیٹ ول سرو دا پیپل آف پاکستان ناٹ دیم. سیدھی سی بات ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں عوام کو تو بیوقوف بنایا ہوا ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے نانا کا جوڈیشل دیکھیں مرڈر ہوا ہے، ماں کا نانا کا جوڈیشل, شہادت دیکھیں ہوئی کب ہے. تک آپ اس ملک میں عوام کا بھی تو مرڈر ہو رہا ہے ایوری ڈے, اس کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ ذوالفقار علی بھٹو واز لیڈر آف ہز اون اسٹیچر, لیکن آپ اس کے نام پہ سیاست کب تک کریں گے؟ عوام کے نام پہ سیاست کریں. عوام کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ ان کی سیاست سے سیمنٹ سریا بجری نکال دیں تو زیرو. رانا صاحب یہ بتائیں، وہی سموتھلی چیز لے کے آ رہا ہوں، ایک چیز پہ چیک رکھنا کہ اس کی کارکردگی بہتر ہو، مقدمات سموتھلی ہوں. عام آدمی کے مقدمات نیچے رہ جاتے ہیں، پولیٹیکل جو ہے وہ مقدمات آپ کو پتہ ہے خبر میڈیا میں ہائپ کے لیے ججز بھی کرتے تھے، تو یہ ڈیوائیڈ کر دیے اتھارٹیز تھوڑی تاکہ پبلک کو بھی ریلیف ملے اور ان پہ چیک رہ سکے. جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جو خواجہ آصف نے کہا کہ کام نہیں کرے گا، وہ جج گھر بیٹھے کس کی تنخواہ لے رہا ہے 20-20 لاکھ. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پلاٹ اپنی چوائس کی جا کے سلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ باتیں بالکل پبلک کے سامنے آنی چاہیے. ٹیکس پیئر کا تو پیسہ ہے. عباسی صاحب کیا پلاٹس صرف ججز ہی اپنی چوائس کے سلیکٹ کرتے ہیں؟ اور انہوں نے بھی کہا ہے نہیں, پارلیمنٹ میں نہیں، بات کر رہا پارلیمنٹیرین نہیں لیتے. ہوں, میں ایک بات کر رہا ہوں, کیا اگر کوئی کارکردگی نہیں دکھائے گا تو وہ گھر جائے گا؟ ایگزیکٹلی. تو اس پارلیمنٹ کی کارکردگی کو کون جج کرے گا؟ میرے تو آپ کے عوام 5 سال کے بعد جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، ایک جب عوام ووٹ ڈالتی ہے اس کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا. پھر مینڈیٹ تو آپ اپنی مرضی کا بنا وہ دیتے تو اس کو. باتیں ٹریبیونلز میں انہی ججز کے پاس ہے ایک نا نہیں سر ڈیلے کرنا. دیکھیں تو الیکشن کمیشن کا رول بھی پھر آپ کے سامنے ہے. کویسچن تو بہت سارے ہیں سر. Exactly. جب ہم ایک ادارے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی 4 انگلیاں دوسرے اداروں کی طرف بھی جاتی آپ ہیں. کہنا جب پورا سسٹم ہی دائر دیکھیں ہے. یہ سسٹم روٹن ہے, ٹھیک. ویشیس سائیکل ہے جس کے اندر ہمیں ہر 3-4 سال کے بعد گھما دیا جاتا ہے. ایک چیز. دوسرا بھی آپ بات کیا آپ نے کہ اختیارات اگر یا کیسز ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو عوام کو ریلیف. وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ریاست صاحب, انہوں نے تو ساری بات کی, میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ نے اپنے لیگل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اس امینڈمنٹ کے ذریعے. آرٹیکل 184 مفادات عامہ, اس کا مطلب ہے کہ سبزیوں کے ریٹس بھی اب وہیں پہ طے ہوں گے. مفادات عامہ میں ہے نا کہ سبزی کا ریٹ کم ہو گیا یا بڑھ گیا. تو یعنی چیف جسٹس کے جو اختیارات ہیں, اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے سو موٹو کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے کہ رائٹ اور رانگ, لیکن جو مفادات عامہ ہیں تو پھر وہ کہاں جائیں گے جی؟ اسی جگہ پہ جائیں گے, اسی بینچ کے پاس جائیں وہ گے. تو بلاول نے کہا آلو پیاز سر ٹماٹر بلاول یہی کرتے کیا تھے. بلاول جو ہیں وہ کیا اتھارٹی ہیں آئین کے اوپر؟ مطلب ہی سمبل آف کیا ڈیموکریسی آپ کہہ سکتے ہیں. ڈیموکریسی؟ ریکونسلیشن اچھی کی ہے دیکھیں یہ میں میں اس پہ پہلے بات کی ہے کہ کیا آپ جب انکلوسیو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو انکلوسیو ڈائلاگ کا مطلب صرف پارلیمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس ملک میں اور بھی بہت اسٹیک ہولڈرز ہیں, عوام ہیں, اصل اسٹیک ہولڈر اس ملک کا عوام ہے. انہی کی آواز وہ نہیں پہنچا رہا ہے آپ کو اسمبلی کس نے کہا ہے؟ میں. اس دن باتیں نہیں تو پھر عوام کے تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. عوام تو رل گئی ہے, اکانومی دیکھیے نا کیا حالات تھے, عوام تو رل گئی, وہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ کوئی لیجسلیشن پچھلے 1.5 سال میں 4 سال میں 5 سال میں بتائیں وچ از ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل, ڈائریکٹلی ان دی انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان, بتائیں. یہ بالکل درست ہے. آپ تو پھر آپ کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں ان پارلیمنٹیرینز کو؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں ریکونسلیشن ملک میں جو ایک فساد دنگا ہونے جا رہا تھا, دیکھیں فساد میں اس کو فساد نہیں سمجھتا. نیگوشیشنز کے ذریعے کم از کم بیٹھ ایک کے رائٹ باتیں ہے, حل کی. ایک پولیٹیکل سسٹم جب اس ہوتا ہے میں نا, پی ٹی آئی انوالو تھی. میں آئی ڈونٹ نیم دا نیمز, چاہے کوئی بھی پارٹی ہے. دیکھیں جب آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ایوری سٹیزن آف دس کنٹری ہیز اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ ود ان دی ایمبٹ آف پیسفلی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ پیسفل کس نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا یہ پیسفل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جب تک عوام اس میں انکلوسیولی ان کا رول نہیں ہوگا آپ سسٹم ٹھیک ہی نہیں کر سکتے. آپ ان لوگوں کا کتنا معلوم ہے کہ یہ وکیل صاحب اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, ہمارا بھی کبھی آپ کا سب کا آنا جانا رہتا ہے کچہری کسی نہ کسی معاملے میں, لوگ رول رہے ہیں وہاں پہ, ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. یہاں پہ جو حکمران خاندان ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پورے ملک میں جو ہے نا وہ ہیجان برپا ہو جاتا ہے. یہ اشرافیہ کا کنٹرول جو ہے, جو ایلیٹ کیپچر ہے, جب تک یہ اس ملک میں ختم نہیں ہوگا, عوام کی حکمرانی عوام کے پاس نہیں ہوگی, وہ کیسے ہوگی؟
کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم، ڈیموکریٹک سسٹم وہ ورکیبل ہے ہی نہیں ہے آپ کے ٹو سرو دی پیپل. جب تک باٹمز اپ اپروچ نہیں ہوگی، گراس روٹس پہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی، جو کہ آپ کی کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتی، بیکاز یہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پاور اپنے ہاتھوں میں. دے ڈونٹ بلیو ان ڈیوالونگ پاور. جہاں تک میں اس چیز سے تو ایگری کرتا ہوں کہ جی ایک ٹینیور فکس کر دیا گیا ٹھیک ہے 3 ایئرس میری ذاتی رائے ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 10 سال چیف جسٹس رہے اور کیا کچھ کچھ اس بھی ملک میں ہوتا رہا یہ بھی جانتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آئدر 3 ایئرس آف جو اس کا ٹینیور ہے یا 65 ایئرس آف ایج وچ ایور کمز فرسٹ، ٹھیک. لیکن سینیورٹی کا جو کانسیپٹ ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ نے سیاست سے بچانا ہے اپنی عدلیہ کو تو پھر وہ سینیورٹی کا الجہاد ٹرسٹ جو تھا اس کو آپ کو بنیاد ہی بنانا کیا پڑے گا. سینئر ضروری ہے؟ آنےسٹ کمپیٹنٹ آپ مجھے زیادہ وہی ہوگا اس کے بعد والا دیکھیں نہیں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو سینئر وہ کیسے بن گیا پھر سینئر؟ وہ تو اس کا مطلب ہے پھر ایکسپیرینس آپ تو کا ہوگا. پروسیس کا خراب ہے نا، آپ کا سسٹم غلط ہے کہ ایک انکمپیٹنٹ آدمی کو آپ سینئر موسٹ سینئر مناظر وہ تک لے آتے ہیں. ایکسپیرینس پہ نہیں جتنا سر اس نے ایسا نہیں سرو ہوتا کیا. ڈاکٹر صاحب، ایسے نہیں ہوتا. اچھا ایک پروسیس کے تحت ایک جج آتا ہے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سینئر موسٹ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، اب کہ جی وہ انکمپیٹنٹ ہے، اس سے زیادہ کمپیٹنٹ نیچے بیٹھا ہے، تو بھائی کو پھر کیسے سینئر آ گیا؟ اس نہیں، کو ہو آپ نے سکتا ہے کہ نظام کو اس کیا سے خطرہ ہو کہ یہ ساری نظام پارلیمنٹ گھر کون نہ سے چلی نظام جائے. کو جو اسٹیٹس کو سپورٹ کرتا ہے اس نظام کی بات نہیں، کر یہ رہے جو ہیں پارلیمنٹ ہے سر. آپ پارلیمنٹ مجلس بھی تو شورا کی بات. پارلیمنٹ اسٹیٹس کو کا بینیفیشری اٹ سیلف ہے. آپ اسٹیٹس کو چینج نہیں کرنا چاہتے، اس کو ہلانا نہیں چاہتے. کیوں نہیں ہلانا چاہتے؟ یہ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ کمپیٹنٹ ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے. ہم کیوں اپنے سسٹم کو ٹھیک نہیں ہونا دینا چاہتے؟ رانا صاحب، اللہ رسول سے معاذ اللہ کوئی سوچ سکتا ہے جنگ کرنے کا؟ اور ربا کے بارے میں کہا گیا ہے اللہ اور رسول سے جنگ. آخری کمنٹ دے دے، ہم برکت بحیثیت کیسی آئے مسلمان گی؟ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن 77 سال سے یہاں جنگ ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے آپ اس بتائیے؟ لیے برکت میں نہیں ہے. ابھی بات کر رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ ایز اے ینگ، میں جب میرا ووٹ بنا تھا تو میں نے ضیاء الحق کو ووٹ دیا تھا پریزیڈنشل ریفرینڈم میں، اس وجہ سے کہ اس ملک میں نظام اسلام آئے. نظام لیکن کیا ہوا؟ 11 سال ہمیں اس نظام کی خاطر رولا گیا. وہ تکمیل پاکستان کے چیئرمین ہیں سعد نذیر، انہوں نے ایک جملہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا 77 سال میں جو یہ بات کرے برکت اس لیے نہیں ہے کہ جی، آپ حالت جنگ میں حالت میں جنگ میں اللہ سے، اور ہم نے نظام اسلام کے نام پہ اپنی قوم کو دھوکے دیے. دھوکے دیے. اور کب تک آپ دھوکہ دیں گے اس قوم کو؟ اور وہ بھی اپنے دین کے نام پہ.